أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات علی محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس جہالت سے بھری ہوئی دنیا میں ان ہستیوں کی معرفت عطا فرمائی ہے کہ اگر وہ ہستیاں نہ ہوتی تو بہت سے لوگ ہلاک ہو چکے ہوتے. ان ہستیوں نے بہت سے لوگوں کو ہلاکت سے بچایا اور اسی لیے ہم انہی ہستیوں کا نام لیتے ہیں. اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ کبھی عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے. تو جب اللہ کا فیصلہ ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے تو پھر یہ فیصلہ بھی ہے کہ جو ہلاکت سے بچائے اور جو ہلاک ہو جائے وہ بھی برابر نہیں ہوتے. جو ہلاکت سے بچائے اور جو ہلاک ہو رہا ہو وہ برابر نہیں ہوتے. تو اس لیے تاریخ اسلام میں بہت بڑی ہستی گزری کہ جس نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 70 مرتبہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. عالم اسلام کے پڑھے لکھے لوگ ہمیں بتائیں کہ ہم عالموں کو مانیں یا جاہلوں کو مانیں. سارا مسئلہ یہی ہوا کہ پیغمبر سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا, محمد مصطفیٰ سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا, اور قیامت تک رسول اللہ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوگا. تو جب رسول اللہ اتنے بڑے عالم ہیں, میں تو تھے کہتا ہی نہیں, رسول اللہ تو عالم ہیں, تو رسول اللہ جب اتنے بڑے عالم ہیں تو اب پوچھنا یہ ہے کہ کیا جب اصحاب کرام رسول اللہ کو دیکھ رہے تھے
تو اصحاب کرام بھی رسول اللہ کو عالم مانتے تھے؟ یقیناً مانتے تھے۔ سارے اصحاب رسول کو عالم مانتے تھے، عالم۔ تو کیا رسول اللہ کے ساتھ اصحاب نے کسی اور کو بھی عالم مانا؟ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے کوئی عالم ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ سب سے بڑا عالم روح ارض پر اللہ کے بعد اللہ کا رسول۔ تو جب سب سے بڑا عالم اللہ کے رسول کی صورت میں موجود تھا، تو اب امت کے ہر فرد کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ جب اتنے بڑے عالم کو مان رہا ہے تو رسول اللہ سے یہی کہتا کہ یا رسول اللہ آپ کیا قیامت تک زندہ رہیں گے؟ رسول نے کہا نہیں، مجھے جانا ہے، میں بھی چلا جاؤں گا اور مجھے بھی قیامت میں تمہارے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تو اب سب کی ذمہ داری تھی وہ یہ پوچھتے کہ یا رسول اللہ جب آپ اتنے بڑے عالم ہیں تو آپ تو چلے جائیں گے، تو آپ کے بعد کیا کوئی جاہل رہے گا یا آپ کے بعد کوئی عالم ہی رہے گا؟ یا رسول اللہ آپ کے بعد اس امت کے علم کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ نے کوئی ہمارے لیے کچھ بچایا، کچھ بتایا؟ آپ تو جا رہے ہیں، تو کیا آپ کے بعد کوئی جاہل آ جائے گا، کوئی کم علم آ جائے گا، کیا ہوگا؟ سب اصحاب نے پوچھا ہوگا یقیناً۔ ہم تو اسی لیے اصحاب کا احترام کرتے ہیں کہ بھائی اصحاب نے رسول اللہ سے پوچھی ہیں یہ باتیں۔ اگر نہیں پوچھی ہوتی تو رسول اللہ کبھی بھی وہ جواب نہ دیتے جو اب میں دینے جا رہا ہوں، کہ جب اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ اپنے بعد یہ جو آپ کا منبر ہے خالی چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اپنا جیسا کوئی عالم بٹھا کے جائیں گے؟ تو پیغمبر نے کہا آ جاؤ، سب میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ سب پیچھے پیچھے آئے اور جب سب ایک جگہ جمع ہو گئے تو پیغمبر نے کہا لو، تم نے کہا تھا نا کہ کیا میرا منبر خالی رہے گا یا کوئی عالم رہے گا؟ تو اسی لیے پیغمبر نے پالان شتر کا منبر بنایا اور کہا من کنت مولا ہو فہذا علی۔ توجہ فرمائیں آپ نے کہ بھائی یہ جو غدیر کا منبر ہے یہ اصل میں منبر ہے علم کا۔ پیغمبر نے بتایا کہ امت کا نگران عالم ہوگا کہ اس سے جب بھی کوئی سوال پوچھا جائے تو وہ یہ نہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو امت کا نگران، امت کا سرپرست اور پیغمبر کا جانشین علم والا تو وہ عالم ہی ہوگا، عالم ہوگا۔ اور اب اللہ نے اسی لیے قرآن میں آیت رکھی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اب یہاں پہ سارا مجمع بیٹھا ہے، یقیناً اس میں میرے اہل سنت بھائی بھی بیٹھے، تو میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اللہ تو اللہ ہے، اللہ پہ تو کسی کو شک نہیں ہے نا۔ اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، اللہ خود بخود ہے، جو خود سے ہو جائے اسے خدا کہتے ہیں۔ اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، وہ خود ہے، اللہ تو ہو گیا۔ اب پوچھنا یہ ہے اطیعوا الرسول، رسول کس نے بنایا؟ رسول کیا امت بناتی ہے؟ مجھے بتائے کیا رسول امت بناتی ہے؟ آدم سے لے کے خاتم تک کسی رسول کو بھی امت نے رسول نہیں بنایا کہ امت مل گئی اور امت کا اجماع ہو گیا اور امت والے مل کے بیٹھ گئے کہ ہم اللہ کا رسول بنائیں گے۔ ایسا تو نہیں ہوتا۔ جب اللہ خود ہے اور اللہ کا رسول بھی اللہ بناتا ہے تو اولی الامر امت کیسے بنائے گی؟ بھائی اطاعت اولی الامر کی کرنی ہے نا، اطاعت اولی الامر کی کرنی ہے، تو اب اطاعت کتنی کرنی ہے؟ دیکھو یہ بات چاہوں تو ابھی 2-3 لطیفے سنا کے منبر
چھوڑ دوں، لطیفے نہیں سنانے، جتنے لوگ بیٹھے نا ان تک بات پہنچانی ہے۔ میں کبھی بھی ممبر پہ کوئی شعر و شاعری لطیفے نہیں سناتا، تاکہ اتنی دیر جو ملی ہے میں محترم لوگوں تک باتیں پہنچاؤں اور بتاؤں کہ ہم 14 کو کیوں مانتے ہیں اور ان سے ہٹ کر کسی اور کو کیوں نہیں مانتے۔ ہماری کسی سے کوئی دشمنی تھوڑی ہے، ہم نے کوئی الگ عقیدہ تھوڑی بنایا، ہم سے تو جو رسول کہہ کے گئے ہم وہ کر رہے ہیں، جو رسول نے کہا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اب پوچھنا یہ ہے کہ جب اللہ کا رسول بھی امت نہیں بناتی تو اولی الامر امت کیسے بنائی؟ اطاعت کا لفظ ہے، اطاعت کرنی ہے، اطاعت۔ تو بھائی یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، چاہے بچہ بھی بیٹھا ہو، اگر آپ کو کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ گناہگار ہے، یا چلو گناہگار ہٹا دو، آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس کے پاس علم تھوڑا سا ہے اور یہ بہت سی باتیں نہیں جانتا، کسی کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ بھائی یہ جو آدمی ہے جس کا نام زید ہے، مثلا زید جو ہے اس کے پاس علم تھوڑا سا ہے اور یہ بہت سی باتیں نہیں جانتا، یہ قرآن کی بہت سی آیتوں کو بھی یاد نہیں کر پاتا، اس کو شریعت کے بھی بہت سے مسائل یاد نہیں ہیں اور یہ تفسیر بھی نہیں جانتا، ٹھیک ہے، بہت سی باتیں آپ کو معلوم ہے کہ بھئی یہ تو علم کم رکھتا ہے۔ تو ایسا آدمی اگر آ کے کہے کہ میری اطاعت کرو تو آپ کہیں گے کہ بھائی آپ کی اطاعت کیوں کرے؟ پہلے تو آپ یہ ثابت کریں کہ آپ کے پاس اتنا علم ہے یا کہ جتنا رسول کے پاس ہے۔ آپ تو پہلے یہ ثابت کریں کہ آپ کے پاس اتنا علم ہے جتنا رسول کے پاس ہے، اس لیے کہ اطاعت رسول کی بھی ہے، تو جتنی اطاعت رسول کی ہے اتنی ہی اطاعت اولی الامر کی ہے۔ اب ایک طرف تو ایک صاحب کھڑے ہیں جن کا نام زید ہے اور ایک طرف ایک صاحب کھڑے ہیں جن کا نام سلام ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے زید کے پاس علم ہے کم اور سلام کے پاس وہ سارا علم ہے جو رسول کے پاس تھا۔ اتنی مشکل بات نہیں کی ہے میں نے، زید کے پاس علم کم ہے اور سلام کے پاس وہ سارا علم ہے جو رسول کے پاس تھا، تو آپ کس کی اطاعت کریں گے؟ سلام کی، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھائی سلام کے پاس بھی علم وہی ہے جو رسول کے پاس تھا۔ تو یہی ہم 1400 برس سے کہہ رہے ہیں کہ علی کے پاس وہ سارا علم تھا جو رسول کا علم تھا۔ علی کو رسول نے اپنے علم کا وارث قرار دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پریشانی تو نہیں ہو رہی پیچھے والوں کو بھی؟ سب ہیں میرے ساتھ؟ علی کو رسول نے اپنے علم کا وارث قرار دیا اور اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھری ہوئی مسجد میں کہا تھا کہ خبردار اگر علی موجود ہیں تو علی کی موجودگی میں کوئی دوسرا آدمی فتویٰ نہ دیا کرے، اس لیے کہ پیغمبر بتا کے گئے تھے کہ عالم و امتی علی اقضاکم علی۔ ابھی بھی بتا دو میں لطیفے سناؤں یا بات کروں؟ سن رہے ہو نا؟ پیغمبر نے کہا میری امت کا میرے بعد سب سے بڑا عالم ہے علی، اور کہا میرے بعد سب سے بڑا جج بھی علی ہے، سب سے بڑا قاضی، سب سے بڑا فیصلے کرنے والا، سب سے بڑا انصاف کرنے والا علی ہے۔ تو اب ضروری تھا کہ پیغمبر کوئی اپنے جیسا چھوڑ کر جائے۔ اب یہ امت سے سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ پیغمبر نے کیا علی کے علاوہ کسی اور سے یہ کہا کہ تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا خون میرا خون؟ اب بات یہ ہے کہ لوگ سمجھتے رہے
ہمارا جو محبت کا ہدف ہے نا وہ صرف اور صرف رسول ہے. ہم رسول اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے اور کسی کو بھی نہیں مانتے اور کسی کی بھی نہیں مانتے. ہم چونکہ رسول اللہ سے محبت کرتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول نے کیا کہا اور کس کے بارے میں کیا کہا. تو اب رسول کو جب ہم نے دیکھا تو رسول اللہ نے دعوت ذو العشیرہ برپا کی. دعوت ذو العشیرہ اللہ کے کہنے سے وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے اقربا کو بلائیے اور ان کو ہمارا پیغام دیجئے اور انہیں ڈرائیے. تو اب پیغمبر نے بلا لیا. سب کو بلایا یا نہیں؟ سب کو بلایا. سارے آ گئے. جب سارے آ گئے تو پیغمبر نے سب سے کہا. دیکھیے اس میں قبیلہ بنی عدی کے بھی لوگ تھے، قبیلہ بنی تیم کے بھی لوگ تھے، بنی ہاشم کے بھی لوگ تھے، امیہ والے بھی تھے، سمیہ والے بھی تھے، علم والے بھی تھے اور جھنڈے والے بھی تھے. اب یہ آپ جا کے پڑھ لیجئے گا کہ علم اور جھنڈے میں فرق کیا. عرب میں کچھ لوگوں کے گھروں پر جھنڈے لگے رہے تھے. سلامت رہے ہیں. تو اب سب تھے، سب کو پیغمبر نے بلایا اور سب سے رسول نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو. تو کہا تم میں سے کون ہے جو اس مشن میں میرا ساتھ دے گا؟ کہا تم میں سے جو بھی اس مشن میں میرا ساتھ دے گا وہ میرا وصی ہوگا، جانشین ہوگا اور خلیفہ ہوگا. اگر میں وہاں بیٹھا ہوتا یا آپ میں سے کوئی بیٹھا ہوتا تو آپ کھڑے ہو جاتے، یا ادھر کی جو پیش نماز ہے مولوی صاحب ہے وہ وہاں ہوتے تو وہ کھڑے ہو جاتے یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. تو جو اس دن رسول کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیتا ہم پر واجب تھا کہ اسی کا ذکر کرتے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ سب بیٹھے رہے اور علی کھڑے ہو گئے. علی نے کہا آپ کا ناصر میں ہوں، میں آپ کی مدد کروں. تو اب بتاؤ کہ علی کو مانے یا کسی اور کو مانے؟ سیدھی سی بات کر رہا ہوں. رسول نے کہا جو اس مشن میں میرا ساتھ دے گا وہ میرا جانشین، میرا خلیفہ اور میرے بعد میں امت کا امام ہوگا، میرا وصی ہوگا. تو علی کھڑے ہوئے دعوت ذو العشیرہ میں، سب سے پہلے علی کھڑے ہو گئے. تو اب علی ہی کو مانا جائے گا، اس لیے کہ رسول نے کہہ دیا کہ بھائی آج جو میرا ساتھ دے گا وہ میرا خلیفہ ہوگا، جانشین ہوگا. تو اب علی ہی کو وصی مانا جائے گا. چلو دوسرا موقع آ گیا. چلے رسول اللہ طائف کی گلیوں میں پتھر کھا رہے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پتھر مار کون رہا ہے، پتھر مار کون رہا ہے اور پتھر کھا کون رہا ہے. جیسے ہی پیغمبر اپنے محلے سے باہر نکلے تو ساتھ میں 10 برس کے علی اور ادھر سے ابو لہب نے اور 1-2 اور ابو نے کہا کہ انہیں پتھر مارو، محمد کو پتھر مارو. تو اب ادھر سے پتھر مارے گئے تو جتنے پتھر رسول کو لگ رہے تھے اتنے ہی علی کو لگ رہے تھے. تو اب دیکھنا یہ پتھر مارنے والے کون تھے اور پتھر کھانے والے کون تھے. تو اب بتاؤ کہ پتھر مارنے والوں کو مانے یا پتھر کھانے والے کو مانے؟ سیدھی سی بات ہے. دیکھنا تو یہ نا کہ رسول کیا کر رہے ہیں. مصطفیٰ کے ساتھ کون ہے؟ مصطفیٰ کے ساتھ کون ہے؟ مصطفیٰ کے ساتھ علی پتھر کھا رہے ہیں. اور جب مصطفیٰ گھر آئے تو ایک گھر ہے کہ جو رسول کے چچا کا گھر ہے، وہی چچا جو ہے سینہ سپر بن کے کھڑا ہوا اور چچا نے اپنے 10 برس کے بیٹے علی کو ساتھ لگایا کہ تم جا کے حفاظت کرو. تو جب کہہ دیا کہ بیٹے یہ کیا ہوا، آج یہ پتھر کیوں مارے گئے، یہ رسول ہمارا محمد جو ہے زخمی کیوں ہو گیا؟ کہا کہ بابا، علی نے کہا بابا آج ہم تبلیغ کے لیے گئے تھے، پہلا دن تھا، تو یہ ابو لہب نے اور ابو سفیان نے کہا کہ پتھر مارو. کہا اچھا علی، اب کل سے ایک بھی پتھر محمد کو نہ لگے.
ایک بھی پتھر نہ لگے۔ دوسرے دن علی ساتھ ساتھ، اور ادھر سے بچوں کو بھیجا۔ وہ جو ابو جہل تھا اور ابو لہب تھا، وہ بچوں کو پیچھے لگاتے تھے تاکہ بڑوں پہ بات ہی نہ آئے کہ بھئی بچوں نے مارا تھا، بچوں سے کیا کہا جائے، بچوں سے کون، بچے تو شرارتی ہوتے ہیں، یہ وہ، تو بچوں کو پیچھے لگا دیا۔ اب بچے آئے، جیسے ہی بچوں نے ہاتھ میں پتھر اٹھائے، اس سے پہلے کہ بچے پتھر مارتے، علی آگے بڑھو۔ علی نے کسی بچے کی کلائی توڑی، کسی کی کمر توڑی، کسی کی سر کی ہڈی توڑی، کسی کے پاؤں توڑے، سب کی ہڈیاں توڑ دی علی نے۔ شام ہو گئی، سب اپنے اپنے بچوں کو لے کے ابو طالب کے دروازے پر۔ ابو طالب نے کیا ہوا، یہ بچوں کو کیوں لائے؟ کہا ابو طالب ان بچوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ کہا کس نے توڑی؟ کہا تمہارے بیٹے علی نے۔ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ کہا یا ابو طالب آپ کے بیٹے علی نے ہمارے بچوں کی ہڈیاں توڑ دی۔ ایک بار ابو طالب نے کہا علی، آواز دی، علی ادھر آئیے۔ علی باہر آئے، جی بابا۔ کہا آپ نے ان کی ہڈیاں توڑی؟ کہا جی بابا میں نے توڑی، میں نے توڑی۔ کہا کیوں ہڈیاں توڑی ان بچوں کی؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے بھائی محمد مصطفیٰ جب تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں تو یہ بچے ان کو پتھر مارتے ہیں، اور میں نے ان کی حفاظت میں ان بچوں کی ہڈیاں توڑی ہیں۔ ابو طالب نے کہا اچھا محمد کی حفاظت میں ہڈیاں توڑی ہیں؟ کہا جی بابا۔ کہا بس ٹھیک ہے، قیامت تک ان کی ہڈیاں توڑتے چلے جانا۔ کہا اسی طرح محمد کی حفاظت کرنا۔ تو اب بتائیے پتھر مارنے والوں کی مانے یا جس نے محمد کی حفاظت کی ہے اسے مانے؟ کسے مانے؟ پیغمبر نے کہا کہ یہ میرے قتل کا ارادہ رکھتے اور یہ مجھے قتل کریں گے، یا اللہ کیا کروں؟ کہا اے نبی آپ ہجرت کر جائیے۔ کہا مجھے یہ کیسے ماریں گے؟ کہ جب آپ بستر پہ سوئیں گے تو ان کا ارادہ ہے یہ 40 قبائل آ کے آپ کو گھر کو گھیریں گے اور 40 آدمی آپ کے صحن میں کودیں گے اور 40 تلواریں آپ کے جسم پہ ماری جائیں گی۔ ان کا یہ ارادہ۔ کہا پھر کیا کریں؟ اللہ نے کہا آپ ہجرت کر جائیے لیکن بستر خالی نہ چھوڑنا، اس لیے کہ اگر بستر خالی رہا تو یہ 40 جو دیوار کے اوپر سے دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ آپ یہاں ہیں نہیں، اور یہ آپ کے گھر کو چھوڑ کے آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے۔ اس لیے پوری رات تو سونا ہے تاکہ پوری رات آپ سفر تو کر سکیں، تاکہ پوری رات ان کو معلوم نہ ہو، اور پھر ہم آپ کی جو ہے حفاظت کا انتظام کر لیں گے۔ کہ یا اللہ بستر میرا ہے، یہ لوگ مجھے پہچانتے ہیں، اگر کوئی اور میرے بستر پہ سوئے گا تو پہچانا جائے گا ہائے 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 کہ یہ محمد نہیں سو رہے، تو یا اللہ کس کو سناؤں؟ کہ اس کو سلاؤ جس کے سر کے بال تمہارے جیسے، جس کا چہرہ تمہارا جیسا، جس کا قد تمہارا جیسا۔ کہ علی کو سلاؤ، بالکل علی تمہارے جیسا ہے۔ تو علی نے یہی سوال کیا، یا رسول اللہ کیا میرے آپ کے بستر پہ سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا یا علی اللہ کا یہی فیصلہ ہے، ہماری جان بچ جائے گی۔ کہا پھر بسر و چشم، پھر آپ اطمینان سے تشریف لے جائیے۔ علی سو گئے بستر رسول پر، علی سو گئے۔ 40 کافر سمجھتے رہے کہ رسول سو رہا ہے، سنیے نا بات، 40 کافر رات بھر سمجھتے رہے کہ رسول سو رہے ہیں، مصطفیٰ سو رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیے کہیں پر بھی اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا تو پہلے وہ ریکی کرتا، 10-12 دن دیکھتا ہے کہ اس کے آنے جانے کے ٹائمنگ کیا ہیں، یہ کہاں سے آتا ہے، کیسے جاتا ہے، کیا کرتا ہے، یہ کرتا ہے نا۔ تو اب مصطفیٰ کی بھی ریکی کی گئی، دیکھا گیا کہ یہ کس کروٹ سوتے ہیں، کتنی کروٹیں لیتے ہیں، کتنی چادر اوڑھتے ہیں، ان کا قد کیا ہے، کس وقت اٹھتے ہیں، کس وقت لیٹ جاتے ہیں، رات کو پیاس لگتی ہے تو کیا پانی پیتے ہیں یا نہیں پیتے، یہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھی، تب جا کے طے کیا کہ بھائی آج مصطفیٰ کو نعوذ باللہ ہم شہید کر دیں گے۔
تو اب رات بھر دیکھتے رہے، کود کود کے دیکھتے رہے، ہاں 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 مصطفیٰ سو رہے، مصطفیٰ سو رہے۔ ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ تم رات بھر ہو گئی اور مصطفیٰ تو چلے گئے۔ تو سب نے ایک دم جلدی سے اونچا کچک کے دیکھا، کہا کہ انہو نائمن، مصطفیٰ تو سو رہے ہیں۔ کہا چل در سے نکل، کیا کہہ رہا ہے تو؟ مصطفیٰ تو یہ سو رہے، تو کہہ رہا ہے مصطفیٰ چلے گئے۔ کہا کہ وہ تو سو رہے ہیں، وہ تو ابھی تک نیند میں ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافر بھی سمجھ رہا تھا کہ یہ مصطفیٰ ہے۔ کافر نے سمجھ لیا کہ علی بالکل مصطفیٰ ہے، نہ سمجھا تو مسلمانوں نے نہ سمجھا۔ کہا انہو نائمون، کہا وہ سو رہے ہیں۔ کہا بھائی چلے گئے، کہا نہیں وہ سو رہے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کے سونے کا انداز کیا ہے، مصطفیٰ کے سونے کا انداز کیا ہے۔ ایک بار یہ 40 کے 40 صبح ہوئی اور کود گئے، اور جیسے ہی علی کے چہرے سے ردا ہٹائی، دیکھا علی کا جسے ہم رات بھر نبی سمجھتے رہے وہ تو علی نکلا۔ علی کھڑے ہو گئے اور سب نے علی کو گھیر لیا، کہا کہ بتاؤ محمد کہاں ہیں؟ اب یہ علی کی جرأت دیکھیے، اب سمجھ میں آیا کہ کیوں سلایا، علی کو کیوں سلایا۔ اس لیے کہ یہ جواب کوئی دے نہیں سکتا تھا سوائے علی کے۔ کہا کہ محمد کہاں ہیں؟ تو علی نے ڈپٹ کر کہا کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے جو مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ کوئی یہ جواب دے نہیں سکتا تھا۔ ایک بار انہوں نے تلوار نکالی اور کہا اگر نہیں بتایا کہ محمد کہاں ہیں تو تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو علی نے ایک بار اپنی تلوار کے نیام پر ہاتھ رکھ کر کہا سنو، اب تک جو تم میری تلوار سے بچے ہوئے ہو تو وہ محمد کی وجہ سے، وہ ہر مرتبہ مجھے روک لیتے تھے، اب یاد رکھو آج روکنے والا ہے نہیں۔ آج وہ روکنے والا ہے نہیں، آج مصطفیٰ چلے گئے۔ ہمیشہ مجھے مصطفیٰ روک لیتے تھے کہ علی ان پر تلوار نہیں اٹھانا ہے، آج وہ ہے نہیں، اور اگر تم نے جرأت کی تو میری تلوار ہوگی اور تمہارے سر ہوں گے۔ ایسے میں پیچھے سے ایک کافر بڑھا اور وہ چاہتا تھا کہ پیچھے سے علی پر وار کرے۔ علی سامنے بات کر رہے تھے، ایک بار علی نے ایسے ہاتھ کیا، ایسے اس کے رخسار پر تماچا لگا، گرا اور مر گیا، وہیں بے ہوش ہو گیا۔ تو علی نے بتایا کہ بھائی ایک ہوتا ہے بستر پر سونے والا اور ایک ہوتا ہے پڑوس میں سونے والا۔ ہائے ہائے ہائے، تو بھائی جملہ لے جاؤ اور جملہ سمجھ میں آ جائے تو مجھے بتانا، جو نبی ایک رات کے لیے بستر کو خالی نہ چھوڑے، کیا کوئی قیامت تک منبر کو خالی چھوڑ دے؟ اپنے بستر تک کو خالی نہیں چھوڑ رہے کہ میرا بستر بھی خالی نہ رہے گا، اور بستر پر بھی وہی سوئے کہ جو مجھ جیسا ہو، کہ جو بے عین ہی مجھ جیسا ہو۔ آ گئے پیغمبر، چلے گئے اور علی کو امانتیں حوالے کر کے گئے۔ کسی اور کے حوالے کیوں نہیں کی امانت؟ یا علی یہ امانتیں ہیں، یہ سب کو دے کے واپس آ جائیے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امانت کا جو اہل ہے پیغمبر نے علی کو جانا کہ علی امانت کا اہل ہے۔ کاش کہ جملہ پہنچ جائے، علی امانت کا اہل ہے، اور امانت کو دیانت کے ساتھ علی ہی لوٹا سکتا، یعنی علی امانت دار ہے، علی امانت دار ہے، اور امانت دار کو عربی میں کہتے ہیں امین۔ لو بات ہی ختم ہو گئی، امین کہتے ہیں امین۔ اور رسول اللہ کو کافر کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین، یعنی کافر بھی سمجھتے تھے کہ رسول امانت دار ہے، اور رسول نے کہا علی تم امانت دار ہو۔ اتنی بات پہنچ جانی چاہیے تھی۔ مجھے نہیں پتا یہ جملہ کیسے آپ سنیں گے اور کیسے آپ مجھے بتائیں گے کہ جملہ آپ تک پہنچا۔
دیکھیے علی سے کہا یا علی تم یہ امانتیں ان کے اہل تک واپس پہنچا کے آ جانا. تو رسول نے کیا کہا؟ علی تم امین ہو. اب فرق دیکھیے آپ، رسول اللہ کو کافروں نے کہا امین اور علی کو رسول نے کہا امین. یعنی آج کے مسلمان یہ غور کریں کہ رسول اللہ نے پہلے اپنے آپ کو امانت دار قبول کروایا کہ کوئی اللہ کا رسول خیانت نہیں کرتا. تو کافروں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ عبداللہ کا بیٹا جو ہے وہ امانت دار ہے، امین ہے. اب دوں جملہ اگر اجازت ہو کہ رسول نے کہا یا علی آپ امین ہیں، امانت دار ہیں. تو یہ رسول نے علی کو نہیں، قیامت تک کے لیے امت کو بتایا کہ علی سے بڑا کوئی امانت دار نہیں ہے. اور دیکھو میرے بعد قرآن جو ہے نا وہ سب سے بڑی امانت ہے، تو وہ میں کسی اور کے نہیں علی کے حوالے کر کے جا رہا. جی رہیں سلامت رہیں. یہ قرآن اور یہ امت امانت تھی رسول کی. یہ قرآن اور یہ شریعت امانت ہے رسول کی. تو اب کسی امین کے ہی حوالے کر کے گئے، امین، اور وہ امین ہے علی. کہا کہ علی امین ہے تو اب علی کے حوالے میں اپنا علم بھی کروں گا. اور علم علی کے حوالے ہجرت کی شب نہیں کیا تھا. جس دن علی کعبے میں پیدا ہوئے اسی وقت پیغمبر نے اپنی زبان علی کے دہن میں رکھی. جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام ہے، جو چپ ہے ان کے لیے دعا ہے. 13 رجب کو پیغمبر نے اپنی زبان علی کے دہن میں رکھی اور علی نے لعاب دہن رسول لیا. تو وہ لعاب دہن نہیں تھا، وہ علم رسول تھا، وہ علم مصطفیٰ تھا. اب لے جاؤ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ علم مصطفیٰ تھا کہ جیسے ہی علی نے پیغمبر کا لعاب چوسا تو فوراً علی بولے اور بول کر کہا یا رسول اللہ توریت کہے تو توریت سنا دو، انجیل کہیں تو انجیل، زبور کہیں تو زبور، اور قرآن کہیں تو قرآن. تو اس کا مطلب ہے کہ علی بتا رہے تھے کہ یہ میرا علم نہیں ہے، یہ رسول کے لعاب کا علم ہے. کہ جس رسول کے لعاب میں 4 آسمانی کتابوں کا علم ہو، اس رسول کے دل میں کتنا علم ہوگا، اس رسول کے قلب میں کتنا علم ہوگا. تو یہ علم علی کو ملا تھا رسول اللہ سے 13 رجب کو، اور وہ سارا علم علی نے امت کے حوالے کیا. علی نے بخالت نہیں کی، علی نے کنجوسی نہیں کی، وہ سارا علم علی نے امت کے حوالے کیا. اور جو بھی سوال پوچھا گیا علی نے اس کا جواب دیا. آ گئے علی امانتیں واپس کر کے مدینے واپس آ گئے. تو اب رسول کے گھر والے کس کے ساتھ تھے؟ بڑی آسانی سے آپ نے سنا اور چپ ہو گئے. رسول کی صاحبزادی دختر رسول اور رسول کی رسول کی جو پھوپھی تھیں اور ایک کنیز تھیں، 2 3 4 جو اہل حرم تھے، وہ کس کے حوالے کیے رسول نے؟ علی کے حوالے کیے. کبھی خدا نہ خواستہ کسی پر وقت آ جاتا کہ اسے جانا ہو اور اس کے گھر والوں کو بھی جانا ہو، تو بھائی اپنے لیے تو وہ جیسے تیسے کر لے گا کہ میں ادھر سے ادھر سے کہیں سے تو چلا جاؤں گا. لیکن اپنی بیٹی کے لیے کہے گا کہ بھائی کسی محفوظ ہاتھوں میں آئے. میں تو کسی کے ساتھ بھی چلا جاؤں میری کوئی پرواہ نہیں. جانے والا کہے کہ بھائی میں تو کسی کے ساتھ بھی چلا جاؤں، کوئی بھی میرے ساتھ آ جائے. اصل بات ہے کہ میرے گھر والے کس کے ساتھ آ رہے ہیں، اس کا امین کون ہے، تاکہ بالکل حفاظت کے ساتھ اور بالکل امانت کے ساتھ یہ مجھ سے ملحق ہو جائیں. تو اب کس کے حوالے کیا کہ یا علی آپ ہماری دختر کو اور باقی اہل حرم کو لے کے مدینے آ جائیے گا. تو رسول اطمینان سے دے کہ علی کے حوالے کیا ہے. کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. اب سمجھ میں آیا کہ ساتھ کسے لے گئے اور چھوڑ کے کسے گئے؟
علی کو بستر پر کیوں لٹایا؟ اس لیے کہ گھر والوں کو ساتھ لانا تھا، اور کوئی مضبوط ہاتھ چاہیے تھے، کوئی مضبوط ترین، کوئی شجاع ترین انسان چاہیے تھا کہ جو گھر والوں کو بحفاظت مدینے لے آئے۔ اور جب مدینے آ گئے تو علی نے بڑھ کے، رسول نے بڑھ کے علی کو کلیجے سے لگایا، یا علی آپ نے حق امانت ادا کر دیا، ٹھیک ہے۔ بدر آ گئی، جنگ بدر کا میدان سج گیا، 70 کافر مرے، جس میں سے تاریخ اسلام کی بات کر رہا ہوں، جس میں سے 35 صرف علی نے مارے، اور وہ بھی جو 35 مر رہے تھے وہ کہتے کہتے مرے ہمارے پیچھے بھی علی ہی تھے، علی ہی تھے۔ تو بدر کا فاتح بھی علی۔ احد میں سب تشریف لے گئے، علی پیغمبر کی حفاظت کے لیے، تو علی کو مانے ہیں، کس کو مانے؟ علی پیغمبر کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جا کے پڑھیے، علماء اہل تسنن نے لکھا ہے کہ علی موجود تھے، اور شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا کہ علی سے رسول کہہ رہے تھے یا علی احمل علیہم احمل علیہم احمل علیہم، یا علی انہیں بھگاؤ انہیں بھگاؤ انہیں بھگاؤ، میری حفاظت کرو۔ تو علی تنہا رسول کی حفاظت کر رہے تھے، اور ایسے میں وہ کہتے ہیں کہ لڑتے لڑتے علی کی تلوار ٹوٹ گئی۔ محدث دہلوی کہتے ہیں لڑتے لڑتے علی کی تلوار ٹوٹ گئی۔ جب علی کی تلوار ٹوٹی تو علی رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ تو ایک بار پیغمبر نے آسمان کی طرف دیکھا، اور جیسے ہی آسمان کی طرف دیکھا وہاں سے آواز آئی، اے نبی، کیا آواز آئی؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عالم اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی پیغمبر نے دیکھا کہ کون میری حفاظت کرے گا، کون میری حفاظت کرے گا، میں چاروں طرف سے تنہا رہ گیا، کسے بلاؤں کسے بلاؤں کسے بلاؤں؟ تو اگر میں اپنی کتاب سے پڑھ دوں گا تو جانبداری ہو جائے گی، لیکن عالم اہل سنت نے، شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے مدارج النبوہ کے دوسرے جلد میں لکھا کہ جیسے ہی پیغمبر دیکھ رہے تھے کسے بلاؤں کسے بلاؤں کسے بلاؤں، تو آسمان سے آواز آئی، نادِ علیٰ مظہر العجائب، ندا دو علی کو۔ محدث دہلوی لکھ رہے ہیں کہ آسمان سے آواز آئی کہ ندا دو علی کو، تو پیغمبر نے علی کو بلایا، علی آ گئے اور علی کی تلوار ٹوٹ گئی۔ تو اب علی نے کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ تو پیغمبر نے آسمان کی طرف دیکھا، اور جیسے ہی آسمان کی طرف دیکھا تو ایک بار محدث دہلوی کہتے ہیں کہ آسمان سے جبرائیل ہاتھ میں تلوار لے کے نازل ہوئے اور پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ کہ جبرائیل یہ پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ عالم اہل سنت نے لکھا کہ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ کوئی تلوار ذوالفقار جیسی نہیں، اور دوسرا جملہ کیا؟ کوئی مرد علی جیسا نہیں، لا فتح الا علی، مرد ہے تو صرف علی۔ تو بتاؤ بھائی مرد کو مانے یا عورت کو مانے؟ مرد کو مانے یا عورت کو مانے؟ مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ بھائی اسلام میں عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا فتویٰ آیا تھا جب آپ کیا ایک عورت حکمران ہو رہی تھی پہلی دفعہ، انہوں نے کہا عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے۔ تو بھائی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں تو مرد تو ہے علی، مرد تو ہے علی۔ اور یہ عالم اہل سنت نے لکھا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کوئی تلوار نہیں ہے ذوالفقار جیسی، اور کوئی مرد نہیں علی کے سوا، کوئی مرد نہیں علی کے سوا۔ تو اب احد کا فاتح بھی علی، احد کا فاتح بھی ہے۔ جملہ دے دوں آپ کی اجازت ہے، بس ختم کر رہا ہوں بات، کہ علی سے پوچھا جب جنگ ختم ہو گئی احد کی، تو علی سے پوچھا، بتا دینا اگر جملہ پہنچ جائے، بولنا ضرور کہ ہاں یا نہ، جملہ پہنچ جائے ہاں یا نہیں میں بتا دینا۔ کہا یا علی جیسے سب چلے گئے آپ کیوں نہیں چلے گئے؟ جیسے سب چلے گئے تو آپ کیوں نہیں چلے گئے؟ تو سنیں گے علی نے کیا جواب دیا۔
بتا دوں اگر آپ کی اجازت ہو؟ نہیں اگر کہیں تو نہیں بتاتا بھائی، یہ متفق علیہ جملہ ہے، تاریخ اسلام نے لکھا ہے، ہمارے شیعہ سنی سارے بھائیوں نے لکھا ہے. پڑھوں اگر آپ کی اجازت؟ کہا یا علی آپ کیوں نہیں چلے گئے جب سب چلے گئے؟ تو علی نے کہا یا رسول اللہ اکفر بعد الایمان، کیا ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا ہے؟ بھائی چوتھے خلیفہ ہیں ہمارے، حضرت علی چوتھے خلیفہ ہیں، ان کا جواب ہے، حالانکہ ان کا کوئی جواب نہیں. جس کا کوئی جواب نہیں اس چوتھے خلیفہ نے جواب دیا. تو اب علی بھی سینہ سپر اور رسول کے آگے آگے، رسول کے آگے آگے. اب مجھے بتائیے کہ خندق میں کیا ہوا؟ بھائی سب کو پتا ہے، بول دو نا بھائی. خندق میں کیا ہوا؟ خندق میں تو بہت بڑا موقع ملا تھا. پیغمبر نے کہا تھا کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے گا؟ کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے گا؟ من لہذا الکلب، یہ جملے ہیں، فقرے ہیں رسول کے. من لہذا الکلب، کون ہے اس کتے کے لیے؟ تو کون ہے اس گستاخ کے لیے؟ ایک بار علی نے کھڑے ہو کے کہا انا لہو یا رسول اللہ، میں ہوں اس کے لیے، میں ہوں اس کے لیے. یعنی علی بتا رہے ہیں کہ کتے کو شیر ہی مار سکتا ہے، میں ہوں اس کے لیے، انا لہو یا رسول اللہ، انا لہو یا رسول اللہ. تو 3 مرتبہ پیغمبر نے موقع دیا تھا کہ کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے. 3 مرتبہ علی کھڑے ہوئے، انا لہو، انا لہو، انا لہو. تو اب جب علی گئے تو کیا کہا رسول اللہ نے؟ بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. یہ جا رہا ہے کل ایمان کل کفر کے مقابل. بات ختم ہو گئی ہے، اس سے آگے کیا بات کرو؟ جب پیغمبر نے علی کو کل کا کل ایمان کہہ دیا تو اب کل ایمان کو مانے یا انہیں مانے جو 40 برس میں کلمہ پڑھ رہے تھے یا 35 برس میں کلمہ پڑھ رہے تھے؟ کل ایمان علی. اور سارے صحابہ کے سامنے کہا، اور سارے صحابہ نے مانا کہ علی کل ایمان. دیکھیے صحابہ مانتے تھے، وہ تو آج کے لوگ ہیں جو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. یہ جتنی حدیثیں علی کی شان میں ہم تک پہنچی ہیں یہ سب صحابہ نے ہم تک پہنچائی ہیں. حضرت ابو سعید خدری اتنے بڑے صحابی ہیں رسول اللہ کے، ان کی زبان سے ایک حدیث ہم تک پہنچی، کہا میں نے رسول سے سنا. اب دیکھ رہے ہیں صحابہ کا کتنا بڑا احسان ہے. اس لیے احترام صحابہ ہم کرتے کہ بھائی صحابہ نے علی کی فضائل کی حدیثیں ہم تک پہنچائی. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول سے سنا. اب صحابی کہہ دے تو ماننا تو پڑے گا نا. پہلے تو یہ بتائیے بھائی صحابی رسول کہہ رہے ہیں تو ماننا تو ہے نا. اور صحابی رسول غلط تو کہہ نہیں سکتے. اور صحابی رسول نے رسول سے سن کے کہا، اپنی طرف سے کہا بھی نہیں. اور اس حدیث کی کئی اور صحابہ نے تصدیق بھی کر دی. کیا کہا؟ کہا کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ علی سے کوئی دشمنی نہیں رکھے گا سوائے منافق کے، اور علی سے کوئی محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے. مومن علی سے محبت رکھتا اور علی سے بغض منافق کا کام. تو اب کہہ دیا کہ ہم منافق کو پہچانتے تھے علی کا ذکر کر کے. بس ختم کرنا ہوگا. صحابہ نے کہا کہ ہم منافق کو پہچانتے تھے علی کا ذکر کر کے. وہ دن ہے اور آج کا دن پیچھے رہ گئے، میں آگے بڑھ گیا. 1400 برس وہ دن اور آج کا دن. ہم بھی منافق کو علی ہی کے ذکر سے پہچانتے. آپ بتاؤ لوگوں کو کہ ہر مجلس میں علی کا ذکر کرتے ہی اس لیے ہیں کہ اگر محلے میں کوئی منافق ہے وہ پہچانا جائے، اگر شہر میں منافق ہے وہ پہچانا جائے، اگر صوبے میں کوئی منافق ہے وہ پہچانا جائے، اور اگر ملک میں کوئی منافق ہے وہ پہچانا جائے. تو بھائی یہ بتائیے آخری جملہ فضائل کا اور سب جواب دینا. منافق ہمیشہ
زبان سے کچھ کہتا ہے، دل سے کچھ کہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ منافق بہت بڑا خطرناک انسان ہوتا ہے، منافق خطرناک ہوتا ہے، یعنی اس کی زبان پہ کچھ ہوتا ہے اور دل میں کچھ ہوتا ہے، تو بہت خطرناک آدمی ہوتا ہے، بہت خطرناک آدمی ہوتا ہے، اور وہ مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ منافق، بہت سے منافق تھے کہ جو رسول اللہ کی خدمت میں بھی آتے تھے، تو انہی میں ایک یہودی بھی تھا کہ جو مسلمان بن گیا تھا اور وہ منافقوں کا سردار تھا، اور پیغمبر نے حالانکہ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، اس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ میری نماز جنازہ پڑھائیے گا اور اپنی آبا بھی مجھے دیجیے گا، کر دیا رسول نے یہ، لیکن رسول نے نماز جنازہ پڑھانے کے بعد کہا اس کو یہ نماز کوئی فائدہ نہیں دے گی، اس لیے کہ یہ منافق تھا، چونکہ اس نے مجھ سے کہا تھا تو میں نے کر دیا، تو رسول نے کہا کہ یہ چیزیں اس کو فائدہ نہیں دیں گی جبکہ منافق ہو۔ اسی طرح اگر منافق نماز پڑھے، کیا منافق کو نماز فائدہ دے گی؟ اگر منافق کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ بھی اسے فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ دل سے نہیں کہہ رہا۔ بھائی منافق جو ہے اس کو پتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں صرف زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ وہ جتنے منافق تھے وہ عالم اسلام کو نقصان پہنچاتے تھے، تو رسول نے ان کو نکال دیا تھا، یہودیوں کو ادھر ادھر کر دیا تھا۔ تو منافق ہمیشہ خطرناک ہوتا۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ آدمی منافق ہے، کوئی بھی آدمی، تو کیا آپ اسے اپنے علاقے کا کاؤنسلر بنائیں گے؟ کیا آپ اسے اپنے صوبے کا گورنر بنائیں گے؟ کیا آپ اسے اپنے ملک کا صدر بنائیں گے؟ نہیں بنائیں گے کہ بھئی یہ تو نقصان پہنچائے گا۔ تو اب اگر پتہ کرنا ہے کہ ہمارے علاقے کا کاؤنسلر اچھا ہے یا نہیں، ہمارے صوبے کا گورنر اچھا ہے یا نہیں، ہمارے ملک کا صدر اچھا ہے یا نہیں، تو ان تینوں کے سامنے بیٹھو اور علی علی شروع کرو۔ اگر خوش ہو جائے تو سمجھ لینا صحیح ہے، اور اگر ملک کا صدر، کسی بھی ملک کا، ہمارے ملک کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی ملک کا صدر کی بات ہو رہی، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، کہیں کا بھی ہو، کسی بھی ملک کا صدر اگر دیکھنا ہے کہ یہ منافق ہے یا نہیں تو اس کے سامنے علی کا ذکر کرو۔ اگر خوش ہو جائے تو سمجھ لینا یہ آدمی نقصان دہ نہیں ہے، اور اگر چہرہ بگڑ جائے تو پھر سب کہنا کہ اس کو اتارو کرسی سے، اس کو اتارو کرسی سے۔ تو اصل چیز ہے محبت علی، جس کے دل میں پاؤ اس کو سینے سے لگاؤ۔ اصل چیز ہے محبت علی، جس کے دل میں پاؤ اسے سینے سے لگاؤ، اور جس کے دل میں نہ پاؤ اس پر مٹی پاؤ۔ سمجھے آپ؟ تو اصل چیز ہے علی کی محبت، اور وہی 1400 برس سے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ بچے بھی محبت علی لیے بیٹھے ہیں، یہ سب بزرگ محبت علی لیے بیٹھے ہیں۔ اس وقت آپ علی کی محبت میں حسین کے فرش عزا پر آئے کہ ہمیں ایک بھوکے پیاسے کو پرسا دینا، اور اس کی جو مادر گرامی ہیں انہیں پرسا دینا، حسین کی والدہ کو پرسا دینا۔ اسی لیے آئے ہونا کہ اصل میں گریہ کرنا ہے، آنسو بہانے ہیں، اور آسمان کو آج دیکھ کے اور آنسو بہانا کہ یہ بادل کربلا میں نہ برسے، یہ بادل کربلا میں نہ برسے۔ برس جاتے اگر حسین اشارہ کرتے، لیکن اس وقت حسین کے ذریعے سے امت کا امتحان تھا، کربلا میں امت امتحان کی منزل پر تھی، اس لیے قدرت نے بالکل دخل نہیں دیا۔ قدرت دخل نہیں دیتی، جب امتحان دینا ہوتا ہے تو قدرت دخل نہیں دیتی، کوئی بھی دخل نہیں دیتا۔ امتحان ہو رہا تھا امت کا، اور اللہ سے حسین کے راز و نیاز چل رہے تھے، اور مسلسل 3 دن تک امت نے پانی باندھ رکھا۔ کیا ان لوگوں کو آوازیں نہیں آ رہی تھی کہ بچے کہہ رہے تھے العطش العطش العطش، چچا پیاس لگ رہی ہے، ماموں پیاس لگ رہی ہے، پھوپھی پیاس لگ رہی ہے۔ یہ آوازیں بہت دور تک جا رہی تھی، اتنی دور تک
کہ حور کے کانوں تک یہ آواز پہنچی، حور کے کانوں تک آواز پہنچی، اور حور نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے میں جا رہا ہوں حسین کی طرف۔ کہا بابا کیوں جا رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ نہ میں حسین کو یہاں تک لاتا اور نہ حسین کے بچے پیاس 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 کر رہے ہوتے۔ بیٹے مجھے پتا ہے میرا مولا حسین مجھے بخش دے گا۔ یہ حور کا کردار ہے۔ اگر آج بھی کوئی آنا چاہتا ہے تو حور بن کے حسین کے عزا خانے میں آ جائے، حسین معاف کر دیں گے، معاف کر دیتے۔ حسین نے حور کو معاف کیا، لیکن تم سمجھتے ہو نا کہ کیسے؟ اس لیے کہ حور جب چلے ہیں تو حور نے کہا میرے ہاتھوں میں رسیاں باندھو، میری آنکھوں پہ پٹی باندھو، اور مجھے قیدیوں کی طرح لے کے چلو، مجھے مجرموں کی طرح لے کے چلو، جیسے مجرم جاتے ہیں ویسے مجھے لے کے چلو، میری آنکھوں پہ پٹی باندھو، میرے ہاتھوں میں رسیاں باندھو۔ حور کا غلام بھی ساتھ چلا کہ آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جائیں اور میں نہ جاؤں؟ حور کا بھائی بھی ساتھ آ گیا، کہا بھائی میں بھی چلوں گا، اور بیٹا تو ساتھ تھا ہی۔ یہ 4 آدمی چلے فوج یزید سے، اور یہ جو حور تھا نا، حور یہ آرمی چیف تھا فوج یزید کا، اتنا بڑا آفیسر تھا، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ پورا جتنا بڑا آرمی چیف تھا وہ آ گیا حسین کے قدموں میں، آ گیا حسین کے قدموں میں۔ یہ 4 آدمیوں کا قافلہ چلا، حسین کی خدمت میں آ گئے، صرف ایک جملہ، حسین کی خدمت میں آئے تو حور حسین کے قدموں پہ گر گئے۔ کہا مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ حور حسین نے حور کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا حور میں نے معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا، اب گریہ کر لینا جس کے لیے زحمت دی میں نے۔ یہاں سارے انصار جمع ہو گئے، سب حور کو گلے لگا رہے تھے، حور مبارک ہو، حور مبارک ہو، تم آ گئے، حور تمہارا کیا کہنا، تم آ گئے۔ یہ مبارک بادی کا شور زینب کے کانوں تک پہنچا۔ علی کی بیٹی نے سنا کہ باہر سے مبارک بادی کا شور ہو رہا ہے۔ ایک بار علی کی بیٹی نے کہا فضا یہ مبارک بادی کا شور کیسے ہو رہا ہے؟ فضا نے کہا بیوی مبارک ہو، حور آ گیا آپ کے بھائی کی مدد کے لیے، فوج یزید سے حور آ گیا۔ ایک بار زینب نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اپنے ماتھے پہ رکھ کر کہا کہ فضا حور سے کہنا علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے، علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے، اور جا کے کہنا اے حور ہم بہت مہمان نواز ہیں، ہمارے یہاں جب بھی کوئی آتا ہے اسے کھائے پیے بغیر واپس نہیں بھیجتے، لیکن اے حور اس وقت ہم تیری کوئی خدمت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ 3 دن سے ہمارے بچے بھی بھوکے ہیں، ہمارے بچے بھی پیاسے ہیں۔ جیسے ہی حور نے یہ لفظ سنا اپنے سر سے امامہ پھینک کر کہا اور چہرے پہ ہاتھ مار مار کر کہا پروردگار مجھے معاف کر دے کہ آج علی کی بیٹی مجھ جیسے غلام کو سلام کر رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، آواز بلند کرو، آئے حسین کہو، اس لیے کہ اب میں مسائل پڑھنے جا رہا ہوں بی بی زینب کی۔ سنو گے؟ آئے کہنا تمہیں آتا ہے نا؟ آج 23 سفر ہے، 3 دن سے زینب کربلا میں ہے، اپنے بھائی کا چہلو منانے آئی ہوئی ہے زینب۔ 3 دن سے مسلسل زینب اپنے بھائی کی قبر سے لپٹ کر کہہ رہی ہے ہائے میرا ماں جایا، ہائے میرا اماں جایا، مسلسل زینب۔ لیکن سن لینا کہ زینب قبر حسین پر آئی کیسے ہے۔ زینب قبر حسین کی طرف جب آئی ہے نا تو ایک بار جب زینب شام سے نکل رہی تھی تو ساری شام کی عورتیں آ گئی اور انہوں نے کہا اے بنت علی الوداع، اے زینب الوداع۔ ساری عورتوں کی گودیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ زینب نے عماری کا پردہ ہٹایا اور شام کی عورتوں کو مخاطب کر کے کہا اے شام کی عورتوں تم مجھے رخصت کرنے آئی ہو، خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، لیکن ایک بات علی کی بیٹی کی یاد رکھنا، ہماری ایک بچی قید خانے میں رہ گئی ہے، اس بچی کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، اگر ہو سکے تو شام کو آنا اور قبر سکینہ پر چراغ جلا دے۔ حضرکم اللہ، آئے کہتے رہو، آئے کہتے رہو۔ آخری جملہ سن لینا میرے عزیزوں، ایک بار زینب آئی اور جیسے ہی کربلا میں آئی حسین کی قبر پر زینب کی نگاہ پڑی تو راوی کہتا ہے کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا، اس لیے کہ زینب نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، زینب کھڑے اونٹ سے زمین پر آئے کہو تب میں آگے جملے کہوں گا۔ زینب کھڑے ناقے سے اپنے کو زمین پر گرایا اور میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا۔
سنو گے زینب کیسے گری ہے؟ وعدہ کرتے ہو ہائے کہو گے؟ آنسو نہ آئے پرواہ نہ کرنا، لیکن ہائے کہتے رہنا۔ نوجوان دوست کو سننا، سنو گے؟ ہائے کہو گے؟ اس سے بڑا مصائب ہو نہیں سکتا۔ اگر سوچو تو اس سے بڑا کوئی مصائب نہیں ہو سکتا۔ لکھا ہے کہ زینب جب کھڑے اونٹ سے زمین پر گری تو ویسے ہی گری جیسے عباس گھوڑے سے گرے۔ ابھی بھی تم نے ہائے نہیں کیا، اب سنو گے؟ میں نے پھر کہا وعدہ کرو ہائے کہو گے۔ میں تمہیں بتاؤں عباس کیسے گرے تھے؟ عباس جب گھوڑے سے گرے تو گرتے ہی عباس کا رخسار زمین پر آیا، تو زینب بھی اپنے رخسار کے بعد زمین پر آیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور راوی کہتا ہے کہ زینب قبر حسین پر ویسے پہنچی جیسے حسین لاش علی اکبر پر پہنچا۔ کوہنیاں اور گٹھنیوں کے بل چلتی ہوئی زینب اپنے بھائی کی قبر پر پہنچ گئیں۔ ختم کر دی میں نے تقریر، مجھے زیادہ ضرورت نہیں ہے مسائل پڑھنے۔ یاد رکھو، یاد رکھو، ہلکے مسائل جہاں سے بھی ہو جائیں ہائے کہہ دیا کرو، ہائے کہہ دیا کرو۔ نہیں تو یہ ذاکر نئی نئی روایتیں بناتے ہیں تمہیں رلانے کے لیے، اور خود بھی گناہگار ہوتے ہیں اور تمہیں بھی گناہگار کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب مسائل پڑھے جائیں تو ہائے کہتے رہو، کہو ہائے حسین، ہائے زینب۔ بس دو جملے سن لینا۔ زینب قبر حسین پر پہنچی اور ایک بار زینب نے اپنا منہ قبر حسین پر رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد آواز دی، بھائیا زینب گھر لٹا کر آ گئے، بھائیا زینب لٹ کے آ گئے، بھائیا تمہارے بعد ہمارے سروں سے چادریں چھن گئے، بھائیا تمہارے بعد ہمارے خیموں کو جلا دیا گیا، بھائیا تمہارے بعد میری پشت پہ تازیانے مارے گئے، بھائیا تمہارے بعد سکینہ کے دامن میں آگ لگی، بھائیا ہمیں راستوں میں پتھر مارے گئے۔ اور اب سننا، آخری جملہ ہائے ضرور کہہ دینا۔ اب زینب اٹھی، اٹھنے کے بعد ایسے ہاتھ جوڑے، قبر کی طرف ہاتھ جوڑ کر کہا، بھائیا بہن کو معاف کر دینا، تم نے وقت آخر عصر کے وقت ایک امانت میرے حوالے کی تھی، بھائیا وہ سکینہ واپس نہ آ سکی، سکینہ قید خانے میں رہ گئی، بچی تمہارا انتظار کرتی رہی۔